بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ لیکن جو لوگ مکے سے حسین کے ساتھ چلے تھے، خاص طور پر جب مسلم ابن عقیل اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی خبر ملی، کتنے سارے لوگ ساتھ چھوڑ کے گئے۔ خود کربلا پہنچنے کے بعد بھی کچھ امید تھی کہ شاید جنگ کے بغیر حسین کوفہ پہنچ جائے۔ جب وہ فیصلہ ہوا کہ پانی بند ہوگا اور لشکر حسین کو گھیرے میں لے لو، ایک لفظ آپ کے ہاں ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، عاشورہ، لیکن تاریخ میں دو لفظ ہیں، تاسوعہ اور عاشورہ۔ عاشورہ عشرے سے بنا ہے 10th of محرم، تاسوعہ 9 سے بنا ہے 9th of محرم۔ تاسوعہ کے لیے لکھا جاتا ہے قد حوصرا فیہ الحسین، 9 محرم وہ تاریخ ہے، حسین کمپلیٹ محاصرے میں آ گئے۔ اب آ رہے لوگ، مولا ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے، کچھ اور نکلا، ہم جانا چاہتے ہیں۔ مولا میرے اوپر قرضہ بہت ہے، میں قرضے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ مولا میرا بیٹا قید ہو گیا ہے، مجھے اطلاع ملی، اب میں اس کو قید سے چھڑوانے جانا چاہتا ہوں۔ سب لوگ شب عاشور سے نہیں، شب عاشور سے پہلے کی بات، بلکہ ایک نے تو یہاں تک کہا تھا کہ مولا چلے میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ شب عاشور کی میٹنگ میں تھا، اونلی کیس، اور مولا اس وقت تک آپ کے ساتھ رہوں گا جب تک میں یہ دیکھوں کہ میرا ساتھ دینا آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے گا، لیکن اگر کوئی ایسا اسٹیج آیا کہ میں دیکھ لوں کہ میں مارا بھی جاؤں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو پھر میں چلا جاؤں گا۔ حسین نے کہا تمہاری مرضی، یہاں بھی اپنی مرضی سے آئے جانا، اور یہ رہا۔ تمام اصحاب امام مارے گئے، اس نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بیٹھا رہا۔ شہدائے بنی ہاشم شہید ہوئے، اکبر کے لاشیں، ان کے لاشیں، محمد کے لاشیں، قاسم کے لاشیں، اولاد جعفر طیار کے لاشیں، اولاد عقیل کے لاشیں، جن جن کو کل آپ قرصہ دے رہے، سب دیکھتا رہا۔ اصغر کی ننھی سی قبر دیکھتا رہا، پھر آخر میں آیا، مولا لیکن میرا آپ سے ایک وعدہ۔ حسین نے کہا وعدہ نہیں، تو نے کہا۔ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اکیلے 30,000 کا لشکر، اگر میں آپ کے ساتھ جنگ بھی کروں اس وقت اور مارا جاؤں تو میرا مرنا، میرا جینا آپ کے لیے سب برابر۔ مولا میں اپنے پہلے سے میں نے آپ سے کنڈیشن لگائی تھی، چنانچہ میں جا رہا ہوں۔ حسین نے کہا لیکن یہ محاصرے کو کیسے توڑے گا؟ تو وہ طریقے میں جانتا ہوں، طریقہ اس نے اختیار کیا اور نکل گیا۔ یعنی آخری مرحلے میں جب جنت کے اور اس کے درمیان فقط ایک تلوار کا فاصلہ رہ گیا، رسول خدا کعبہ قوسین پہ پہنچے، یہ اتنا قریب ہے اور پھر چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ وہ ہے جو اس وقت تک حسین کے قصیدے پڑھ رہا، حسین کی تعریف کر رہا، حسین کا ساتھ دے رہا، حسین کے ساتھ 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے، سارے مصائب دیکھ بھی رہا ہے، پتھر پگھل کے پانی بن جائے جن مصائب پر، لیکن وہ جو جملہ تھا کہ کو فائدہ کچھ نہیں ہے آپ کا ساتھ دینے سے۔ یہ کسے کہتا ہے فائدہ؟ حکومت مل جائے، خزانہ مل جائے، یہ فائدہ نہیں ہے تو میں جا رہا ہوں، چلا گیا۔ ایک وہ مخیرق ہے، یہودی ہے، ربائی ہے، پیسے والا ہے۔ دولت پیسے ہی آدمی کا دماغ خراب کر دیتی ہے، گھمنڈ اور پراؤڈنس اور ایروگنس آتا، ساتھ مذہب کا آدمی اور زیادہ سخت ہوتا ہے اپنے عقیدے میں، لیکن آخری مرحلے میں آ کے وہ جنتی بن گئے۔ اور ایک یہ حسین کے ساتھ ہے ہر منزل پر، اتنے مصائب بھی برداشت کر لیے۔ اب زمانے کا امام دیکھ رہا، اسے وہ سپاہی چاہیے کہ یہ سپاہی چاہیے؟ بھئی یہاں سے بات پوری امام زمانہ پر نہیں، مسئلہ ولایت پر انشاءاللہ کل مکمل ہو، جتنی اس عشرے میں گنجائش۔ گھوڑے کو دوڑا کے چلا گیا کہ نہیں مولا میرا رہنا نہ رہنا فائدے مند نہیں۔ وہ پروفٹ اینڈ لاس کی جو بیلنس شیٹ بنا رہا ہے نا، اس کا کرائیٹیریا کچھ اور ہے۔ اور حسین نے جو، اب یہ لفظ میرے آقا کے لیے اچھا نہیں، حسین نے جو فائدہ اور نقصان بتایا لوگوں کو کچھ اور، اس کی پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹ کے اعتبار سے حکومت ملے آقا کو تو ساتھ دینے کا فائدہ، بیت المال یا خزانہ ملے تو حسین کے ساتھ جاؤ۔ اور حسین کا مقصد ولایت، تحفظ اسلام، چنانچہ جہاں کھلی بات کہہ دی گئی کہ آقا، اور عام آدمی نے بھی کہی
اور عبداللہ ابن عباس جیسے خاندان کے کلوز ریلیٹو نے کہ جائیے آپ، لیکن یہ خواتین کو لے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو اور زحمتوں میں پڑ جائیں گے۔ تو حسین کا جواب یہی تو تھا کہ میرا جہاد کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ زینب نہ ہو، کلثوم نہ ہو، سکینہ نہ ہو اور یہ سیدانیہ نہ ہو۔ اب وہ خود کہہ رہا، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آقا ان کو لے جانے کا فائدہ کیا ہے، یہ نقصان میں پڑیں گی۔ حسین کا جواب ہے جسے تو نقصان کہہ رہا ہے وہی فائدہ۔ زینب کی چادر چھنے گی تو قیامت تک اسلام کی چادر محفوظ رہے گی، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگیں گے تو اسلام کس اذیت سے بچے گا، عابد بیمار کی کمر پہ کوئے پڑیں گے تو پھر اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اپنے حساب سے پروفٹ اینڈ لاس سوچ رہا اور حسین اپنے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین خصوصی انتظام کے ساتھ اصغر کو لے کے آئے جو مسائب پرسوں سنے، اور بیویوں کو لے کے آئے جو بہت مختصر مسائب آج پڑھ رہا ہوں، بہت مختصر۔ کل شام غریبہ کی مجلس کے جملے کو بڑھاتے ہوئے، کل تک جہاد کی قیادت حسین کے ہاتھ میں تھی، آج سے اس لشکر کی قیادت ویسے تو امام سجاد کے ہاتھ میں ہے، لیکن زینب حسین نے مقرر کیا۔ کل تک زینب تھی، اس وقت اب زینب نہ رہی۔ آج 11 محرم عمر سعد کے حکم سے لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ چل رہا۔ اس کا ایک جملہ میں پہلے سے بتا چکا ہوں کہ پہلا حکم یہ دیا کہ جتنے بھی لاشیں سب کے سر کاٹ کے جمع کیے۔ حسین کے لاشیں کو پامال بھی کیا گیا، حسین کا سر اسی وقت کاٹا گیا، باقی شہداء کے سر اس وقت نہیں کاٹے گئے۔ اور جب یہ سر جمع کیے جا رہے تھے تبھی وہ مسئلہ ہوا کہ اصغر کا سر نہیں ملا۔ بہرحال وہ روایتیں آپ نے پرسوں سن لی ہیں، اب سے سارے سر جمع کیے گئے۔ صرف 2 مختصر روایتیں آج پڑھ رہا ہوں، قافلے کی کربلا سے کوفے کی جانب موومنٹ، بس قافلہ چلا، آج کے مسائل یہاں پہ یہ سارے سر جمع ہوئے، اور خاص اہتمام کے ساتھ ایک ایک سر ایک ایک نیزے پہ بلند ہو، مگر ایک سر ایسا تھا جسے ایک بار نیزے پہ چڑھایا گیا، وہ نیزے سے ایک دم زمین کربلا پہ گر گیا، دوبارہ نیزے پہ بلند کیا گیا، دوبارہ گر گیا، 3 بار جب کوشش کی اور ناکامی ہوئی تو ابن زیاد کہتا ہمیں دیر ہو رہی ہے، کوفے جا کے انعام لینا، اے خولی تو اس کٹے ہوئے سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے۔ اور یہ سر کربلا سے کوفہ بھی خولی کے گھوڑے کی گردن میں گیا، کوفے سے شام بھی یہ خولی کے گھوڑے کی گردن میں گیا، اور راستے میں جب گھوڑا ایک بار سر جھکا کے یا گردن جھکا کے دوڑتا تھا تو سارا راستہ یہ سر زمین سے ٹکراتا ٹکراتا شام تک پہنچا۔ بعد میں کسی نے سجاد سے پوچھا، مولا سجاد وہ کس کا کٹا سر تھا جو نو کے نیزہ پہ بلند نہ ہوا؟ آقا سجاد سر جھکا کے کہتے ہیں وہ میرے چچا ابو الفضل عباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے کہا مولا جب ہر سر نو کے نیزہ پہ بلند ہو گیا تو یہ سر کیوں بلند نہ ہوا؟ ہائے میرا مولا ایک بار خون کے آنسو رو رہا ہے، تجھے کیا پتا میرا چچا عباس کتنا غیرت مند تھا، جس نے گھر کے صحن میں بھی کبھی اپنی بہنوں کو کھلے سر نہ دیکھا، وہ نو کے نیزہ سے بازاروں اور درباروں میں بلوائے عام میں زینب کے کھلے سر پہ کیسے نگاہ ڈالتا؟ وہ یہ قافلہ تیار ہوا، عباس کی غیرت ہمارے سامنے آئی، نہیں عباس کا امتحان ابھی مزید جاری ہے، بازو کٹے وہ ایک امتحان، مشق چھدی وہ ایک امتحان، آنکھ میں تیر لگا وہ ایک امتحان، زینب کے سر سے چادر چھنی، اور مجھے اسی قافلے میں ساتھ ساتھ چلنا ہے جہاں میری آقازادی، جہاں میری شہزادی کھلے سر کے ساتھ جا رہی۔ مگر یہ عباس کا امتحان ہے اور زینب کا بھی ایک ایسا ہی امتحان کربلا سے کوفہ جانے سے پہلے ہوا، جہاں عباس اور زینب مل گئے، جہاں عباس اور زینب مل گئے، ایک چھوٹی سی منزل مسائب پڑھنا ہے جہاں پہ عباس اور زینب کے مسائب بالکل ایک دوسرے سے میچ کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہ یہ کٹے ہوئے سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوئے۔ ایک بار قافلے کو کہا اب آگے لے چلو، اب جو قافلہ آگے بڑھا، مقتل سے یہ قافلہ گزرا، ایک بار ہر بیوی کی نگاہ اپنے شہید کے لاشے پہ پڑی، بیویوں نے چلتی سواری سے اپنے آپ کو گرا دیا، قاسم کے لاشے پہ فروا
آتی ہے، اکبر کے لاشے پہ لیلا جاتی ہے، کلثوم فرات کی طرف چلی اور ادھر رباب پہلے تو اصغر کے لاشے پر آئی اور پھر حسین کے لاشے کا طواف کیا، اور زینب ایک مرتبہ سیدھی ماں جائے کے لاشے پہ آئی، لیکن اس کے ساتھ ایک جملہ جو بیان کرنا ہے جس کے لیے آقا عباس آپ سے شکایت کر رہے، آقا عباس آپ سے شکایت کر رہے، آقا عباس کی شکایت سنیے، پھر زینب کے مصائب کا آخری فقرہ سنیے، آپ کی زحمتیں تمام۔ آقا عباس علامہ مجلسی کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مجلسی، تم نے میرے اتنے مصائب زندگی بھر پڑے، کبھی ہمارے چاہنے والوں کو ہماری ایک مصیبت یاد نہ دلائی۔ جو علامہ مجلسی جیسا عظیم عالم گھبرا گیا، بدن پہ کپ کپی تاری ہوئی۔ آقا، میں نے تو ہمیشہ آپ کے مصائب کا حق ادا کیا ہے، میں نے آپ کی مشق کا ذکر کیا، میں نے آپ کے بازوؤں کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سر پہ گرز کا ذکر کیا، لیکن عباس کا شکوہ کیا ہے؟ عباس کا شکوہ ہے مگر کبھی ہمارے چاہنے والوں کو یہ یاد نہ دلایا کہ بلندی سے جب کوئی گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے۔ آئے جب عباس گھوڑے سے زمین کربلا پہ آئے اور جس کے دونوں بازو کٹے تھے وہ کس طرح زمین کربلا پہ آیا، یہ عباس کا شکوہ ہے۔ اس منزل پر زینب عباس کے ساتھ ہو گئی، اور زینب کیسے ساتھ ہوئی؟ قافلہ چل رہا ہے، ایک بار بیویوں نے اپنے آپ کو بعد میں گرایا، پہلے زینب کی نگاہ سجاد کے چہرے پر ہے، کیونکہ کربلا میں عصر عاشور سے مسلسل زینب سجاد کی محافظ ہے، سجاد کو دیکھ رہی ہے، میرا بیمار بھتیجا اونٹ کے اوپر توق اور ہتکڑی کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک بار کیا دیکھا؟ سجاد کے چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے، سارا بدن کانپ رہا ہے، زینب گھبرا گئی، خدا خیر کرے، ایک تو بغیر محمل کے بیٹھنا، پھر توق کے ساتھ بیٹھنا، پھر ہتکڑی کے ساتھ بیٹھنا، اور سجاد کا جسم کانپ رہا ہے، ارے میرا سجاد نقصان نہ پہنچے، میرے سجاد پہ یہ قیامت کیا گزر رہی۔ دیکھا تو کیا دیکھا؟ سجاد کی نگاہ مقتل میں بابا کے لاشے پہ پڑی ہے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دیکھتا جاتا ہے، اس وقت غسل و کفن نہیں دے سکتا، امام مجبور نہیں ہوتا، حکم خدا سے مجبور ہے، مگر جوان بیٹے پہ کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ ہائے میں امام زمانہ، میرے ہاتھ میں زمین و آسمان کی حکومت، بابا کو دفن بھی نہیں کر سکتا، مگر جسم کانپ رہا ہے۔ زینب گھبرائی، اگر کچھ دیر اور سجاد یہ لاشا دیکھتا رہا تو سجاد مر نہ جائے، توجہ کو ہٹانا ہے۔ زینب نے توجہ ہٹائی، اور کیسے ہٹائی؟ چلتے ہوئے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا، پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی، سجاد کی توجہ ادھر ہوئی، لیکن عزاداروں میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا، کیا حق ادا کیا اس جملے کا جو عباس کی شکایت ہے۔ زینب نے اپنے آپ کو گرایا، گرنے والا ہمیشہ ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے، لیکن ہائے میری شہزادی، امام زمانہ سلام کر رہے، میرا سلام اپنی دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہیں، اور بندھے ہاتھوں کے ساتھ علی کی بیٹی فاطمہ کی وارث زمین